میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مختلف قسم کے اعضاء دیے اور ہر ایک عضو کو اللہ نے ایک مناسب جگہ پہ رکھا۔ آنکھ کی جگہ جہاں مناسب تھی اللہ نے وہاں رکھ دی، ہاتھ کو جہاں رکھنا مناسب تھا اللہ نے وہاں رکھ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلقک فسواک فعدلک کہ وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے اعضاء کو مناسب جگہ پہ رکھا، برابر کیا۔ تو یہ تو سب انسان اپنے آپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ میری آنکھیں کہاں ہیں، میرا سر کہاں ہے، میرے ہاتھ کہاں ہے، میرے پاؤں کہاں ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب کہ ان ساری نشانیوں میں آسمان میں غور کرو، زمینوں میں غور و فکر کرو، اپنی جان میں غور و فکر کرو کہ میں نے تمہیں کس چیز سے بنایا۔ آسمانوں کو جب تک بنایا تھا یعنی اس میں آج تک کوئی شگاف نہیں آیا، زمین میں کوئی آپ نے ایسی عیب والی چیز محسوس نہیں کی کہ اس جگہ پہ عیب ہے۔ لیکن وہ کریم ذات کہ جس نے آپ کو اور ہمیں پیدا کیا، وہ کریم ذات کے کچھ مطالبات رکھے ہیں کہ وہ تم پورے کرو۔ جس طرح میں نے تمہیں دنیا میں ایک اچھا ڈھانچہ دیا، ایک اچھی شکل و صورت عطا کی ہے، تو اسی طرح میں تمہیں جنت میں بھی اچھے انعامات کہ جن انعامات کے بارے میں کسی زبان نے بولا تو ہوگا لیکن کسی آنکھ نے سنا نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ کبھی اس چیز کا خیال دل پہ گزرا نہیں دوست۔ وہ ایسی جنت ہے۔ تو وہ اللہ رب العزت آپ سے ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ اذکرونی، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو ہر دم زبان ذکر سے تر ہونی چاہیے کہ لا الہ الا اللہ، کبھی اللہ، کبھی ہو، کبھی سبحان اللہ۔ تو یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ہڈی والی چیز پہ مناسب رکھی کہ زبان کے اندر کوئی ہڈی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زبان پر ذکر کا حکم فرمایا کہ اس زبان کو ذکر سے تر کرو، میرے نام کے ساتھ ہر جگہ پہ گھومتے رہو، پھرتے رہو، قیام و مقعود وعلی جنوبہم کہ اپنے دائیں کروٹ پہ رہو، سیدھے کھڑے رہو، بیٹھے رہو، سوئے رہو، بس اذکرونی، تم مجھے یاد کرو، تم مجھے یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو، اتنا کرو، اتنا کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے۔ اب بھائی بات تو سیدھی سادھی ہے کہ کوئی بندہ چوری کرتا رہا وہ زندگی بھر، اب بڑھاپے کی عمر میں اس سے چوری تو نہیں ہو سکتی۔ اور پہلے وہ مسجد میں آئے گا، بڑی داڑھی چھوڑے گا، ٹوپی پہنے گا، امامہ باندھے گا، اس کے بعد ہاتھ میں بڑی تسبیح اٹھا کے اللہ اللہ کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے اللہ اللہ کرنے سے یہ بزرگ تو بن جائے گا لیکن یہ مجنون نہیں بن سکتا۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدیث مبارک ذکر فرمائی کہ اللہ کا اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے، تو اس شخص کو لوگ بزرگ تو کہیں گے۔ جس طرح حاجی صاحب کو نا اب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو بعض لوگ کہتے تھے آپ تو بڑے بزرگ ہیں بھائی۔ تو بزرگ تو یہ بن سکتے ہیں لیکن ایک مجنون ان کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ مجنون ہے۔ مجنون کا مصداق کون بنتا ہے یہاں پہ؟ کہتے ہیں اگر تم دکاندار کے پاس جاؤ، اس سے کہو کہ بھائی تمہیں جو کچھ کھانے کے لیے ملتا ہے یہ دکان سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ تمہیں کھلاتا ہے۔ فرماتے ہیں اس بول پہ دکاندار کو غصہ آئے گا اور وہ کہے گا ارے بھائی تو عقل ٹھکانے پہ ہے یا نہیں اللہ کے بندے، کہ دیکھو میں دکان کھولوں گا تو رزق ملے گا۔ تو کہتے ہیں سبب تو اگرچہ دکان ہے لیکن دینے والی اور عطا کرنے والی ذات وہ تو الہ العالمین ہے، وہ تو اللہ کی ذات ہے۔ فرماتے ہیں دیکھو یہاں مجنون کس کو کہا جا رہا ہے، عقل ٹھکانے رکھنے کے لیے کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو داعی ہے، دعوت دینے والا ہے کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگیں۔ یعنی اللہ کی دعوت اتنی دو کہ لوگوں کا یقین اللہ پہ آ جائے، دنیا سے ہٹ جائے اور غیر اللہ سے ہٹ جائے۔ اس کے لیے زبان پہ اللہ کا ذکر بھی رہنا چاہیے اور اللہ کی دعوت بھی رہنی چاہیے۔
کہ بھائی اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اللہ کے بغیر مخلوق تو کچھ بھی نہیں۔ اس کے لیے بھائی جہاں بھی ہو اذکرونی، اللہ کو یاد کرو، اسی کی یاد میں سکون ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ ہی کی یاد میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سکون رکھا ہے، کہ تم مجھے یاد کرو، تمہارے دلوں کو میں ایسا سکون عطا کروں گا کہ دنیا میں سارے لوگ پریشان گھومتے پھرتے رہیں گے، لیکن تم اگرچہ دنیا کے مصائب سے تنگ آ چکے ہوگے، لیکن تمہارا دل سکون سے تر ہو چکا ہوگا، کیونکہ تم نے میری یاد کے ساتھ اپنی زبان کو تر کر دیا دوستو۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو اور ہمیں اپنے ذکر، فکر، دعوت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔